ایک بادشاہ اپنی سپاہیوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ سخت گرمی میں اس کو غسل کی حاجت محسوس ہوئی۔ وہ قریب ہی واقع تالاب پر غسل کرنے چل پڑا۔ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہے کہ تالاب میں پہلے سے ہی کچھ لڑکیاں نہا رہی تھی۔ لڑکیوں نے جب بادشاہ کو تالاب کی طرف آتے دیکھا تو وہ فوراً تالاب سے باہر نکل آئے، مگر ایک لڑکی تالاب میں بیٹھی رہی۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے پوچھا تو اس لڑکی نے شرماتے ہوئے کہا کہ میں بے لباس ہوں، میرے کپڑے تالاب سے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ لڑکی کے منہ سے یہ بات سن کر بادشاہ کی شیطانی ہوش جاگ اٹھی۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ میں بادشاہ ہونے کے ناطے تم کو حکم دیتا ہوں کہ بنا لباس کے ہی میرے سامنے تالاب سے باہر نکل آؤ، میں تم کو ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ لڑکی بادشاہ کا حکم سن کر پریشان ہو گئی۔ بادشاہ نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ لڑکی جو تالاب میں ننگی نہا رہی ہے سب لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت بھی ہے۔ بادشاہ نے لڑکی سے کہا کہ تم میرے سامنے بنا لباس کے پانی سے باہر آؤ، اگر تم مجھے پسند آ گئی تو میں تم کو محل میں لے جاؤں گا اور اپنی کنیز بنا لوں گا۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ بادشاہ کسی صورت جان چھوڑنے پر تیار نہیں ہے تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے لیے تو میرا سب کچھ حاضر ہے، لیکن میرے سامنے چونکہ میری سہیلیاں بھی ہے اور آپ کے سپاہی بھی ہے اور آپ کے سپاہی بھی مجھے بنا لباس دیکھ لیں گے تو میں بادشاہ سلامت کے قابل کیسے رہوں گی؟ اگر آپ آج مجھے جانے دے تو میں کل خود آپ ہی دربار میں حاضر ہو جاؤں گی۔ لڑکی کی بات بادشاہ کے دل کو جا لگی اور وہ سپاہیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اگلے دن بادشاہ بےتابی سے اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ دربار میں نہ آئی تو بادشاہ نے سپاہیوں کو بھیجا کہ اس لڑکی کے گھر کا پتہ کرو اور اس کو میرا پیغام دو کہ بادشاہ دربار میں تم کو بلا رہے ہیں۔ سپاہی چلے گئے اور واپس آ کر بتایا کہ وہ سنار کی بیٹی ہے اور ہم آپ کا پیغام باپ بیٹی دونوں تک پہنچا کر آئے ہیں۔ بادشاہ اس دن بھی انتظار کرتا رہا لیکن وہ لڑکی نہ آئی۔ بادشاہ کو سخت غصہ آیا، اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگلے دن بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور دونوں باپ بیٹیوں کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ سپاہی فوراً روانہ ہوئے اور سنار کے گھر جا پہنچے، مگر آگے سے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ سپاہیوں نے بتایا کہ وہ تو کل رات سے ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جب اس بات کا علم بادشاہ کو ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے سپاہیوں کو ہر جگہ دوڑایا مگر اس لڑکی اور اس کے باپ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر بادشاہ نے سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی سنار اور اس کی بیٹی کا پتہ بتائے گا تو اس کو 1 کلو سونا کا انعام دیا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی کچھ حاصل نہ ہوا تو بادشاہ نے آس پاس کے ریاستوں کے حکمرانوں کو خط لکھے اور لڑکی اور اس کے باپ کو تلاش کرنے کی میں مدد حاصل کرنے کی درخواست کی، لیکن یوں لگتا تھا کہ لڑکی کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا۔ ایک رات بادشاہ سویا تو اس کو خواب میں دریا کے کنارے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ بادشاہ جھونپڑی کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے، اس ویرانے میں کس نے جھونپڑی ڈالی ہے؟ جب وہ چلتا چلتا اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو اس کو ایک داڑھی والا بزرگ نظر آیا۔ اس بزرگ کے ساتھ ہی ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ لڑکی کی شکل دیکھتا، بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ سمجھ گیا یہ وہ لڑکی اور اس کی باپ ہے جو اس جھونپڑی میں چھپے ہوئے ہیں۔ بادشاہ اس علاقے کو جانتا تھا۔ اگلی صبح بادشاہ نے سپاہیوں کا دستہ تیار کیا اور سیدھا دریا کے کنارے اس جگہ پہنچ گیا جو اس کو خواب میں نظر آئی تھی۔ وہاں پر جھونپڑی بھی موجود تھی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو ادھر ہی رکھنے کا اشارہ کیا اور خود ہی جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ وہ کیا دیکھتا ہے، ایک کمزور سی بیمار لڑکی سو رہی ہے اور ایک داڑھی والا بوڑھا انسان اسی جائے نماز پر بیٹا دعا کر رہا ہے کہ اے پالنے والا رب، ہم کب تک ظالم بادشاہ سے چپتے رہیں گے جو چند لمحوں کے لطف کی خاطر میری معصوم بچی کی عزت برباد کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ فوراً جان گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو تلاش کرتا ہوا وہ یہاں تک آیا ہے، لیکن اب وہ کمزور نظر آ رہی تھی اور اس کے بوڑھے باپ کی دکھی الفاظ سن کر بادشاہ خود پر قابو نہ رکھ پایا اور اس بوڑھے کے پاس ہی بیٹھ کر رو رو کر اس سے معافی مانگنے لگا کہ میری وجہ سے آپ پر اتنی تکلیفیں آئی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے پورے اعزاز اور عزت کے ساتھ لڑکی اور اس کے باپ کو دربار میں بلایا اور لڑکی کے باپ سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر کے اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ بوڑھے سنار نے اپنی بیٹی کی رضامندی جاننے کے بعد اس کی شادی بادشاہ سے کر دی اور یوں بادشاہ نے اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر اس کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔